اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ پروردگار عالم نے یہ مبارک رات ہم سب کو عطا فرمائی، اور دوسرا اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہم کو اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک اور اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ المشائخ علامہ مفتی محمد مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بھی، یہ رات نور علی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری دعا قبول کر لے اور دعا سن لے تو ساری زندگی ہماری کامیاب ہو جائے۔ آج یہی تو پریشانی ہے کہ دعا سب کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، سب سے بڑی یہی پریشانی ہے۔ اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہمارے دل میں جو روحانیت ہونی چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، پاکی ہونی چاہیے، روحانیت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کا موبائل ہوتا ہے نا، آپ چاہے 1.5 لاکھ روپے والا موبائل لے لو، چاہے 2 لاکھ روپے والا لے لو، کتنے اچھا موبائل لے لو، اگر بیٹری چارج نہیں ہے بیکار ہے۔ تو ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے دل سے، اور دل میں ہمارے پتہ نہیں کیا کیا گھسا ہوا ہے، آپ کے بھی میرے بھی سب کے ایسا ہی ہے۔ تو زبان میں تاثیر کہاں سے ہوگی؟ جو ہمارے اندر روحانیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ کپڑے دھونے کا الگ طریقہ ہے، برتن دھونے کا الگ طریقہ ہے، فرش دھونے کا الگ طریقہ ہے، مٹی کے تیل کا برتن دھونے کا الگ طریقہ ہے، اگر گھی اور چکناہٹ لگی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے، اس کے دھونے کا الگ طریقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے رہو۔ اللہ تعالی نے درود شریف میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے دل کے جتنے میل ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو طریقہ ہوتا ہے نا، ایک چیز کا طریقہ ہے۔ جیسے بندوق کی گولی ہوتی ہے، پسٹل ہے، بندوق ہے، آپ اس کے اندر گولی رکھ کے ماریے، جس کے ماریں گے وہ مر جائے گا، اور اسی گولی کو اپنے ہاتھ میں لے کے مارو تو نہیں مرے گا۔ گولی وہی ہے، جب آپ بندوق میں رکھ کے مارتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے، اور اسی گولی کو آپ پوری طاقت سے اپنے ہاتھ سے مار دو، نہیں مرے گا۔ تو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں روحانیت نہیں ہے۔ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو پھر بھی بہت عزت سے رکھ رکھا ہے۔
یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ 1,24,000 یا کم زیادہ نبی آئے اور ان کی امتیں بھی تھیں، ہر نبی کی اپنی امت تھی، اور پچھلی امتیں جو تھیں وہ اتنی طاقتور تھیں، قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے، اتنی طاقتور تھیں 40 ہاتھ لمبے تو ان کے آدمی ہوتے تھے، 40 ہاتھ لمبے۔ ہم تو 4-5 فٹ کے ہوتے ہیں نا، کوئی 4 فٹ، کوئی 4.5 فٹ، کوئی 5 فٹ، 6 فٹ کا اگر کوئی ہو جائے تو بڑا کمال ہو جاتا ہے، 7 فٹ کا اگر ہو جائے، وہ 40 ہاتھ لمبے ہوتے تھے۔ جیسے مسجد فتح پوری کی میناریں ہیں نا، اتنے لمبے لمبے، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، اتنے لمبے لمبے آتے، اور بڑے طاقتور ہوتے تھے، اور بڑے اچھا ان کا کلچر ہوتا تھا، بہت بہترین مکان بناتے تھے وہ، ایسے بیکار نہیں تھے وہ، بہت بہترین مکان بناتے تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، اور قوموں کا ذکر ہے 19ویں پارے میں ہے، اور کئی جگہ ذکر ہے، آپ اندازہ کیجئے، اور ان کی عمر ہوتی تھی 850 برس، 900 برس، 950 برس، اتنی لمبی لمبی عمریں، اتنے لمبے لمبے قد، بڑے طاقتور۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی، سارے کے سارے ختم ہو گئے، سب ختم، مکان پلٹ گئے، چھتیں پلٹ گئی، رات کو ٹھیک تھے، صبح ختم، سارے مر گئے۔ قوم سمود کا بھی ایسا ہی ہوا، قوم عاد کا بھی ایسا ہی ہوا، قوم لوط کا بھی ایسا ہی ہوا۔ سورہ قاف 26ویں پارے میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، 4-5 فٹ کے، اور ہمارے اندر طاقت ہی کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، جو اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے یہ طاقتور آدمی، لیکن آندھی چلی، طوفان آیا، ختم۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کے باوجود ہم کو بڑی عزت سے رکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اندر گناہ کتنے ہیں؟ آپ خود اپنے گناہوں کا اندازہ لگا لیجئے۔ میں تو جب جائزہ لیتا ہوں تو واقعی گناہوں میں لت پت ہے۔ وہ تو الگ بات ہے، جو شراب پی رہے ہیں، جو جوا کھیل رہے ہیں، جو سٹہ کھیل رہے ہیں، جو گولی کی لاٹری لگا رہے ہیں، جو سود بیاز کا کام کر رہے ہیں، وہ تو بالکل الگ ہے۔ عام آدمی بھی گناہوں میں لت پت ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نہ ہوتا تو ہم تو کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جو ہلاک کیا، نافرمانی سے تو کیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کچھ اور بنا دیا، قرآن شریف میں ہے، سب لکھا ہوا۔ انسان تھے، بندر بن گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، پروردگار میری امت پہ کرم فرمائیو، یہ کتنا بھی گناہ کر لیں رب العالمین ان کو معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کی مہلت دے دیجو، وقت دے دیجو۔ پروردگار اپنا کرم فرما
کہ میری امت پر اپنا عذاب نہ بھیجیو تو، ایسا نہ ہو کہ آندھی چلی، طوفان آیا، سیلاب آیا، ختم ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ پروردگار ان کو توبہ کی توفیق دے دینا، ان کو معافی مانگنے کی مہلت دے دینا، میرے اس امت پر کرم کریے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب تمہاری یہ دعا ہم نے قبول کر لی، کوئی ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ دیکھا نا بھئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، تو اگر انہوں نے نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اور سورہ محمد کے اندر آخر کی آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم بھی نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، جو آج آپ شب برات میں بیٹھے ہیں نا، یہ رمضان المبارک میں آپ ہوں گے، تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سحری کھائیں گے، افطار کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن شریف سنیں گے، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں، تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ یہاں بہت سارے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ جو مبارک دن، جیسے عاشورہ کا دن ہے، جیسے عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، یا مبارک راتیں ہیں، اسی لیے دیے ہیں کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضور اللہ سے، پروردگار کسی دوسری قوم کو میری امت پر تو مسلط نہ فرمائیو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا، سب مر گئے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی قوم بڑی طاقتور ہم پہ غلبہ پالے اور ہمیں سب کو ختم کر دے، سب کو بالکل ختم کر دے۔ پہلے قوموں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسا عذاب نہ آئے کہ دوسری قوم طاقتور میری امت کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب تمہاری یہ دعا بھی ہم نے قبول کر لی، نہ اللہ کا عذاب آئے گا مجموعی طور سے، نہ کسی دوسری قوم کو اللہ مسلط فرمائے گا۔ اب تیسری بھی دعا حضور نے فرمائی کہ ان میں آپس میں جھگڑے نہ ہوں، محبت ہو جائے، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، یہ ہمارے اوپر چھوڑا، حکم دیا کہ آپس میں محبت سے رہو، اخوت سے رہو، دینی رشتے کو سمجھو، اصل رشتے کو سمجھو، یہ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ لیکن جو بڑے عذاب تھے وہ اللہ نے ٹال دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ انبیاء کرام کو بھیجا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار، شہداء اسلام، پھر اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے بھی جتنی خدمت دین کی ہو سکتی تھی کی، خلفائے راشدین نے بھی کی، اللہ کے نیک بندوں نے بھی کی، کیونکہ ان سب کے تار جڑے ہوئے تھے اللہ کے دربار سے۔ صحابہ کرام ان کا رابطہ بھی اللہ کے دربار سے، خلفائے راشدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کے دربار سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ جیسے آپ کا موبائل ہوتا ہے نا، آپ کتنے بڑھیا موبائل لے لیجئے، اگر سگنل نہ ہو کیا ہوگا؟
چلے گا نہیں آپ کا موبائل، چاہے 1.5 لاکھ روپے کا ہو چاہے 600-700 روپے کا ہو، برابر ہے، سگنل ہی نہیں آ رہے۔ تو وہ سگنل جو اللہ سے جوڑتا ہو، اصل وہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، یہی تو ہے قرآن میں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کے دربار سے جڑے رہو۔ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے نا، تو نئے سال کی دعا ہم پڑھتے ہیں، حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے نئے سال کی دعا۔ تو اس دعا میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے ایسے کاموں میں لگا جو مجھے تیری بارگاہ سے قریب کر دیں، مجھے ایسے کاموں سے دور رکھ جو مجھے تیرے دربار سے دور کر دیں۔ اصل تو وہی ہے نا، سگنل تو وہی ہے نا۔ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے اپنا کوئی پیغام نہیں دیا، انہوں نے وہی کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی چیز فرمائی، اللہ نے طاقت دی۔ آج تو الحمدللہ مسلمان یہاں پر 25-30 کروڑ ہیں، ہندوستان کے اندر 25-30 کروڑ مسلمان ہیں، یا 20 کروڑ جتنے بھی لگا لیجئے، اور پوری دنیا میں 1.5 ارب 100 کروڑ اور 50 کروڑ 150 کروڑ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہندوستان میں بھی بہت ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز جب یہاں آئے تھے ان کے ساتھ 40 آدمی تھے، بس صرف 40 آدمی تھے، اور اکیلے وہ تھے۔ یہاں جو آج آپ یہ مسجد فتح پوری دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے قلعے دیکھ رہے ہیں، یہ سب نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ کا حکم، نائب رسول فی الہند ان کو کہا جاتا ہے، عطائے رسول، تشریف لے آئے، اور اجمیر سب سے بڑی وہ جگہ تھی جہاں پر سب سے زیادہ کٹر لوگ رہتے تھے۔ اجمیر شریف چلے گئے، وہاں پر جا کے بیٹھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، چونکہ نہ گھر نہ در، وہ تو بغداد شریف سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے تھے، نہ ان کا گھر، نہ کوئی مہمان خانہ، نہ کوئی میزبان، نہ کچھ، وہ تو 25-30-40 آدمی آئے تھے، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ راجہ کے لوگ آئے، اٹھو یہاں سے، اٹھو، یہاں کہاں بیٹھ گئے تم، اٹھو، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ وہ اٹھ کے چلے گا، اچھا بھائی یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ راجہ کے اونٹ جو بیٹھے تو رات کو جو بیٹھ گئے صبح اٹھے ہی نہیں، بیٹھ گئے۔ تم بٹھانا چاہتے ہو راجہ کے اونٹوں کو، بیٹھ گئے، اب اٹھ ہی نہیں رہے۔ اور کہا یہ کیا مصیبت آئی؟ کہنے لگے وہ جو بابا ہے نا، یہ اسی کی بات ہے، جا کے اسی سے کہو۔ انہوں نے کہا جی، ان سے کہا، انہوں نے فرمایا اچھا جاؤ، اٹھ جائیں گے، وہ اونٹ اٹھ گئے، چلنے لگے۔ اب مسلمانوں کو وضو کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر انا ساگر کر کے ایک تالاب ہے، اب یہ وہاں پر جا کے وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہٹو ہٹو یہاں سے ہٹو، یہاں کیوں آ گئے تم، یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، وہاں سے بھی بھگا دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی آدمی سے کہا کہ تالاب میں سے ایک لوٹا پانی بھر لو، اس نے بھر لیا۔ تو آپ یہ دیکھیے، پورا انا ساگر کا تالاب، اس کا پانی اس لوٹے میں آ گیا، اس لوٹے میں آ گیا، تالاب سوکھ گیا۔ اب پھر ہاہاکار مچ گئی۔ پانی اگر نہ ہو، آپ دیکھ رہے ہیں نا دلی میں پانی نہیں آ رہا، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں آتا، کہیں 1 دن پانی نہیں، کہیں 2 دن پانی نہیں۔ کتنی پریشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ جو پہاڑی کے گھر ہیں اوپر کے، وہاں تو بیچارے 12 مہینے کی پریشانی ہے۔
تو انا ساگر سوکھ گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے تو ان بابا کو یہاں سے ہٹایا تھا، بھگایا تھا۔ تو انہوں نے جا کے کہا بابا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی تمہارا انا ساگر تالاب جو ہے اس کا پانی اس لوٹے میں ہے، لے جاؤ ڈال لو۔ اب وہ لوٹا ہلاتے ہیں تو لوٹا نہیں ہلتا، کیونکہ پورے انا ساگر کا پانی آپ اندازہ لگائیے، اگر لوٹے میں آ جائے گا تو وہ لوٹا کیسے ہلے گا۔ بہرحال معافی مانگی انہوں نے، اپنے ایک عقیدت مند سے کہا جاؤ لوٹا لے جاؤ ان کے تالاب میں ڈال دو، ڈال دیا، پانی پھر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو چونکہ ان کا سگنل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، عرش پاک، نعرہ تکبیر، اللہ کی نعرہ رسی، رسالت۔ اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوط پکڑا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے 30-40 آدمی پورے ہندوستان میں، اور آج ماشاءاللہ 20 کروڑ۔ سبحان اللہ، تو مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط نہیں ہوگا نا، نہ تو دعا قبول ہوگی، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ عزت ملے گی، نہ روزگار ملے گا، نہ سروس ملے گی، نہ کارخانہ ہی چلے گا، نہ دکان ہی چلے گی، نہ تندرستی رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے نا، روح بھی تو بیمار ہوتی ہے۔ آپ کا جسم بیمار ہے، کسی کے کہیں درد ہو گیا، کسی کے دانت میں درد ہے، کسی کے آنکھ میں درد ہے، کسی کے کان میں درد ہے، کسی کے کہیں درد ہے، کوئی کھانسی ہے، بخار ہے، بیمار ہوتے ہیں نا۔ تو یہ تو جسم بیمار ہے، روح بھی تو بیمار ہے۔ جسم اور روح، انسان جو ہے جسم اور روح مل کے ہے۔ بے شک، بھئی آدمی مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کی روح نکل گئی۔ تو روح ہمارے جسم میں ہے اور جسم ہمارا ہے، تو روح اور جسم مل کے ایک انسان بنتا ہے۔ اگر جسم بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ایکسرسائز کر لو۔ اگر روح بیمار ہے مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، قرآن شریف پڑھ لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، یہ روح بیمار ہے۔ تو آج کل نا کہنا نہیں چاہیے کہ سارے لوگ، سارے مسلمان روحانی طور سے بیماری نہیں ہے بلکہ مردہ ہیں، مردہ، روحانی طور سے بالکل مردہ ہے۔ تو اللہ نے یہ راتیں ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے، کرم سے آج بھی ہمارے اوپر بہت اللہ کا کرم، بہت کرم۔ لیکن ہم نے اور آپ نے، اب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ امام صاحب، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کسی کا مقدمہ ہے بھائی وظیفہ بتا دو، کسی کا کام نہیں چل رہا وظیفہ بتا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وظیفے نہیں تھے۔ ہمارے دادا حضرت مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، جو 1966 میں جن کا وصال ہوا تھا، میں 14-15 سال انہی کے ساتھ تھا۔ بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جو نماز کے اوقات کا نقشہ لگا ہوا ہے یہ انہی کا لکھا ہوا ہے، بازار میں جہاں بھی ملتا ہے اسی کی کاپی ہے۔ تفسیر مظہر القرآن میرے پاس وہ رکھا ہوا ہے، حضرت مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آسان زبان میں لکھا تھا، وہ پاکستان کے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہوا ہے، وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، زیادہ نسخے نہیں ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیجیے گا۔ بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن
جب بھی کوئی ان کے پاس ان کا کوئی مرید یا عقیدت مند جاتا تھا تو فرماتے تھے نماز سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قرآن سے بہتر کوئی تعویذ نہیں. سبحان اللہ، کیونکہ تعویذ لینے جاتے تھے نا ان کے پاس، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو وہ یہ کہتے تھے نماز سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں، قرآن سے بہتر کوئی تعویذ نہیں، قرآن پڑھو. سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا. سبحان اللہ، سب سے پہلے حضور یہی فرماتے تھے، جو بھی کوئی اسلام لایا، مسلمان ہوا، فرمایا اس کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. آج ہم اس راستے سے ہٹ گئے نا. کوئی کہتا ہے سورہ یاسین شریف پڑھواؤ، کوئی سورہ مزمل شریف پڑھواؤ، کوئی 1.25 لاکھ کا ختم کرا دو، کوئی کلمہ 1.25 لاکھ پڑھا دو. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا اثر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے اثر، میں توہین نہیں کر رہا، بے ادبی نہیں کر رہا. لیکن لوگ کہتے ہیں نا بھائی حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، یہی تو پوچھتے ہیں نا بھائی مفتی صاحب حضور کے زمانے میں یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ان کے زمانے میں صرف قرآن، سبحان اللہ، صرف قرآن شریف کی تلاوت، بس کچھ نہیں، نماز اور قرآن اور درود شریف پڑھی آپ. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں. حضرت ابی ابن کعب سبحان اللہ، حافظ قرآن، قاری، بہترین قاری، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم خود پڑھایا تھا. بہت اچھے قاری. آپ حضرت ابی ابن کعب کا نام کسی سے پوچھ لیجئے گا تو انہوں نے ایک دفعہ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کچھ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں، جیسے تسبیح پڑھ لی، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ پڑھ لی، کچھ پڑھ لی. کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں درود شریف بھی پڑھ لیا کروں. سبحان اللہ، تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، پڑھ لیا کرو، درود شریف بھی پڑھ لیا کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کل وظیفے کا 1/3 یعنی روپے میں 5 آنے 6 آنے کے برابر کہ میں درود شریف پڑھ لوں اور باقی کوئی اور اللہ کا ذکر کروں. فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم اتنا درود شریف پڑھو گے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے اور بھی اچھا ہے. تو وہ کہنے لگے پھر یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور ذکر کم کر دوں، آدھا درود شریف پڑھ لوں اور آدھا کچھ اور ذکر کر لوں. حضور نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھ لو گے یہ اور بھی اچھا ہے، اگر درود شریف اس سے بھی زیادہ پڑھ لو گے تو یہ اور بھی اچھا ہے. سبحان اللہ، تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 2/3 جیسے روپے میں 10 آنے 11 آنے، پہلے 16 آنے کا روپیہ تھا نا، اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں، تو 100 میں سے آپ سمجھیے کہ 75 اندازاً کہ میں 2/3 درود شریف پڑھوں اور 1/3 کچھ اور وظیفہ پڑھوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم اس سے بھی زیادہ درود شریف پڑھو گے اور بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو کہنے لگے پھر یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور پڑھو ہی نہیں، خالی درود شریف ہی پڑھا کروں. سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اذا یکفی ہمک ویکفر ذنبک ویغفر ذنبک، اگر تم نے ایسا کر لیا تمہارے سارے مشکل کام حل ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ، بے شک. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بچے اسکول جاتے ہیں پڑھنے، کالج جاتے ہیں،
اور عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. ہم کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں آپ خود سوچئے. ہمارے گھر میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو شب برات آئی ہے نا، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں نہ ملتی تو ہم تو کبھی کے ختم ہو چکتے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم اتنے بھی باقی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. شب برات میں ماں باپ کا جو نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر کسی کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرے. یہ حدیث شریف میں ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جو رشتے ناطے توڑتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. یہ بھی بہت ہے آج کل ہمارے اندر. کوئی بہن ناراض ہو گئی، کوئی بھائی ناراض ہو گیا، کوئی چچا ناراض ہو گیا، کوئی ماموں ناراض ہو گیا، کوئی اور ناراض ہو گیا. بول چال بند کر دی، مرنا جینا بند کر دیا. نہ تم ہمارے جنازے میں آنا، نہ ہم تمہارے جنازے میں جائیں گے. ہماری طرف سے تم مر گئے، تمہاری طرف سے ہم مر گئے. بہت لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے. گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. رشتے توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہے، اور جس کی مغفرت نہیں ہے اس سے اللہ کیا راضی ہوگا آپ بتائیے. شراب پینے والا، زنا کرنے والا، جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، اور نجومیوں کے حساب کتاب پہ یقین رکھنے والا. آج کل تو معاف کی جگہ لوگ گندی گندی جگہوں پر جاتے ہیں جادو کرانے، گندے عمل کرانے. تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہے، اور جب مغفرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، میں ختم کروں گا بات کو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس بے شک اللہ کے پاس سے آیا ہے نور اور روشن کتاب. نور کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نور کا مطلب ہے روشنی، نور کا مطلب ہے اجالا. اب یہاں پر ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، اگر لائٹ چلی جائے کیا ہوگا؟ اگر لائٹ چلی جائے ہم سب نکل کے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. کوئی دیوار سے ٹکر مارے گا، کوئی ایک دوسرے سے ٹکر مارے گا. روشنی میں آپ سارے کام کر سکتے ہیں. روشنی میں تو آپ سوئی بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اندھیرے کے اندر تو ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ روشنی ہے، اجالا ہے. اللہ کے دربار میں پہنچنے کا جو راستہ ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول کے راستے پر چلیں گے کامیاب ہیں. ایک کتاب آتی ہے شمائل ترمذی، شمائل ترمذی ایک کتاب آتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق کچھ حدیثیں ہیں. آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پسند کرتے تھے، کیا آپ کی عادت تھی، اس میں لکھا ہوا ہے سب. تو آج ہم جو دلی میں رہ رہے ہیں نا، یا ہندوستان کے بڑے شہر میں ہیں، آپ کو جو کتاب چاہیے لے لیجئے. اردو میں چاہیے اردو میں لے لیجئے، ہندی میں چاہیے ہندی میں لے لیجئے. آپ کو جس میں جو کتاب چاہیے لے لیجئے. پھر بھی نہ پڑھیں اگر، تو یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا نا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا نا. 200 سال پہلے، 250 سال پہلے قرآن شریف بھی لکھنا پڑتا تھا ہاتھ سے.
نہ فوٹو کاپی مشین تھی، نہ زیروکس، نہ موبائل سے فوٹو لے سکتے ہیں، نہ چھاپ، نہ پرنٹنگ مشین، چھاپا نہیں، کاغذ نہیں، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، ایک غالباً علامہ ابن جوزی کا واقعہ ہے یہ، کہ علامہ ابن جوزی نے اتنی دینی کتابیں لکھیں، اور پہلے زمانے میں جو لکھی جاتی تھی لکڑی کا نیزہ، لکڑی کا سرکنڈا اور دوات سے لکھی جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے جب قلم بناتے تھے نا تو قلم کی جو چھیلن ہوتی تھی وہ پھینکتے نہیں تھے، وہ ایک صندوق میں رکھتے رہتے تھے۔ قلم بنائی، اس کی چھیلن صندوق میں رکھ دی۔ اتنا انہوں نے لکھا، اتنا لکھا کہ قلم کی چھیلن سے 2 پیٹیاں بھر گئیں، 2 پیٹیاں بھر گئیں۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرے جنازے کے لیے پانی گرم کرو تو لکڑی کہیں اور سے نہ لانا، میری پیٹیوں میں جو قلم کی چھیلن ہے اسی سے پانی گرم کر لینا۔ تو پہلے زمانے میں نا ہر چیز لکھنی پڑتی تھی۔ اگر 200، 250، 300 سال پہلے جو لوگ رہتے تھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ پروردگار ہمیں تو کتاب ملی نہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آج آپ کیا کہیں گے یہ سوچئے، آج آپ کیا کہیں گے؟ مذہب اسلام کو 1450 سال ہو گئے، 1450 سال میں چھاپے خانہ جو پرنٹنگ مشین آئی ہے، فوٹو اسٹیٹ مشین آئی ہے، لگا لیجئے اس کو 200 سال لگا لیجئے، تو 1250 سال تک لوگوں نے ہر کتاب کو ہاتھ سے لکھا۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہے تو وہ کسی سے قرآن لائے گا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، ابھی ناگپور کے اندر ایک نمائش لگی تھی، ناگپور کے اندر، ابھی 1-2 مہینے پہلے کی بات۔ اس میں انڈین سائنس کانگریس اس طرح کا تھا عنوان، تو اس میں ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی رکھی گئی تھی۔ RSS نے نمائش لگائی تھی، RSS کا ایک برانچ ہے ریسرچ کی، RF کر کے ہے، اس کے جو انچارج ہیں مسٹر بوبڈے، انہوں نے اس نمائش کے اندر 16ویں صدی کا لکھا ہوا، ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف بھی نمائش میں رکھا۔ کس نے رکھا؟ RSS نے۔ 16ویں صدی، اب کون سی صدی ہے؟ اب تو 21ویں صدی ہے نا بھائی، 2001 کے بعد سے 21ویں صدی لگ گئی، وہ ہے 16ویں صدی کا، جب یہ مسجد بنی ہوگی 400 سال پہلے۔ اور سنیے، چھوٹا ہے قرآن شریف، بڑا نہیں ہے وہ قرآن شریف، سونے کے پانی کا لکھا ہوا، پورا قرآن سونے کے پانی کا لکھا ہوا۔ ایک تو لکھنا، کبھی آپ لکھ کے دیکھیے، 2 صفحے لکھنے مشکل ہو جائیں گے آپ سے، کبھی قرآن شریف کو نقل کر کے دیکھیے، آپ سے 2-4 پنے لکھنے مشکل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے کہ قرآن شریف لکھا اور سونے کے پانی سے، پورا قرآن۔ سونے کا پانی مجھے تو پتہ بھی نہیں کیسے آتا ہے، کیا ہوتا ہے، پورا قرآن لکھ دیا۔ تو بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، لیکن آج آپ جو چاہیے کمپیوٹر سے چھپا ہوا قرآن شریف موجود ہے، پھر بھی نہیں پڑھ رہے، پھر بھی نہیں پڑھ رہے۔ پہلے تو پڑھتے تھے، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی آپ کی؟ آپ بتائیے بھائی، قرآن شریف آپ نہیں پڑھ رہے، حدیث شریف آپ نہیں پڑھ رہے، نماز صحیح ڈھنگ سے آپ نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا،
اور رمضان شریف میں بھی بس 5-7 دن کی عبادت ہے، اور کہیں 5 دن کی 10 دن کی تراویح پڑھی اور بس جا کے دکان پہ بیٹھ گئے، بازار میں بیٹھ گئے، اور پورا رمضان کوئی عبادت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ عید کا بازار لگا ہوا ہے، مصروفیت ہے، تھک گئے، آج کارخانے جانا ہے، آج کورٹ جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے۔ تو میں آپ کو بھی برا نہیں کہہ رہا، کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہے اصل بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ تو جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ہماری زندگی، ہم تو مسلمان کہنے کے قابل بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آ گئے، کچھ سوال کیا، جیسے مانگنے والے آ جاتے ہیں نا، سائل آ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں بہت سارے لوگ۔ ایک سائل آ گئے، حالانکہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی سائل کو واپس نہ کرو، لیکن مذہب اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تلاش کر کے دو۔ ہم نے تو بھکاری، بھیک منگا بننے کی عادت ڈال دی لوگوں کو، ہم نے تو قوم کو بھیک مانگنا سکھا دیا۔ کوئی بھی آیا آپ نے اس کو 100 روپے دے دیے، وہ کہے گا یہ تو بڑا اچھا دھندا ہے، صبح سے لے کے شام تک مانگوں گا، یہ تو میرے پاس 1 روپیہ ملا ہے، یہ 100 روپے بہت ہو جائے گی میرے پاس۔ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں۔ کئی سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں، وہ مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ امام صاحب کبھی کسی کو پیسے نہ دو، کہتے ہیں آپ نے تو قوم کو بھیک مانگنا سکھا دیا، پیسے نہ دو۔ اگر کسی کی پریشانی ہے اس سے پوچھو، اگر وہ ضرورت مند ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ لا کے دے دو۔ آج کل جو سیاسی لوگ ہیں نا، جو بہت چڑھے ہوئے ہیں، آپ کو میں ان کی بات بتا رہا ہوں، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں نا، یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں نا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا امام صاحب یہ طریقہ غلط ہے، جو مانگنے آیا آپ نے اس کو دے دیا، آپ نے تو قوم کو بھیک منگا بنا دیا۔ کہنے لگے ہم لوگ نہیں دیتے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی سکھ کو مانگتا ہوا دیکھتے ہیں کبھی؟ آپ کہتے ہیں ہمارے اندر نہیں ہے، اور بھی لوگوں میں نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے۔ اب کوئی آدمی اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہیں بازار میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی، وہ پتہ نہیں مسلمان ہے بھی یا نہیں، یہ بھی نہیں پتہ۔ بہت کمی ہے، بہت کمی۔ تلاش کر کے نا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، محلے میں، غریبوں میں، آپ پتہ لگا کے، گھر دیکھ کے، جب آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ یہ مستحق ہے، جب جا کے اس کو زکوٰۃ دیجئے، چاہے جس کو نہیں دے سکتے، نازک معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری مانگنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہ جی حضور بس ایک چادر ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا چادر کا کیا کرتے ہو؟ کہ آدھی پہ تو ہم لیٹ جاتے ہیں میاں بیوی، آدھی کو اوڑھ لیتے ہیں، اور لکڑی کے پیالے میں ہم پانی پی لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لکڑی کا پیالہ اور وہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں لی چادر، ایک ہاتھ میں لیا کٹورا لکڑی کا، اور کہنے لگے کہ کوئی خریدے گا اس کو؟ کوئی خریدنا چاہتا ہے اس کو؟
تو وہاں جو صحابی بیٹھے تھے ایک بولے حضور میں 1 درہم میں لے لوں گا. اس زمانے میں درہم چلتا تھا 54 58 کے برابر. حضور میں 1 درہم میں لے لوں گا، چاندی کا سکہ تھا وہ. تو حضور نے فرمایا نہیں بھئی اور کوئی لے گا، اور کوئی لے سکتا ہے. تو دوسرے صحابی نے بولا حضور میں 2 درہم میں لے لوں گا. حضور نے فرمایا لاؤ 2 درہم دو، لو یہ لکڑی کا پیالہ اور چادر تم لے لو. 2 درہم لے لیے، اس کو دیا آدمی کو. فرمایا 1 درہم کا غلہ خرید کے گھر میں رکھ کے آؤ، اور 1 درہم کی بازار میں جا کے کلہاڑی لاؤ. وہ کلہاڑی لے کے آ گئے اور غلہ رکھ کے آ گئے. حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں اس کا دستہ لگایا، بینٹ دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا، اور فرمایا جنگل میں جایا کرو، لکڑی کاٹ کے لایا کرو، بازار میں بیچا کرو، 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. میں فرضی بات نہیں کر رہا آپ سے. حضور نے فرمایا اب نہ آنا، 15 دن تک نہ آنا، جاؤ محنت کرو، محنت کر کے لکڑی کاٹ کے لاؤ، بیچا کرو. 15 دن کے بعد وہ آئے، ان کے پاس انہوں نے کما لیے تھے 10 درہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا کہ جاؤ اب مانگنا نہیں. حضور نے فرمایا جس کو ضرورت نہ ہو اگر وہ پھر بھی مانگتا ہے، غور سے سنیے گا، اگر جس کو ضرورت نہ ہو، مستحق نہ ہو، اگر وہ پھر بھی مانگے گا تو قیامت میں اس کے چہرے پر اتنے بڑے بڑے چھالے اور پھوڑے نکلے ہوئے ہوں گے. چہرے پہ چھالے اور پھوڑے نکلے ہوئے ہوں گے. یہ حدیث شریف ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریبوں کو دیا کرتے تھے، بہت مانگنے والوں کو دیا کرتے تھے، لیکن حضور کو تو سب روشن تھا نا. ہمیں تو روشن نہیں ہے، حضور کو روشن تھا. آپ دیا بھی کرتے تھے لیکن ہر ایک کو نہیں دیتے تھے. یہی فرماتے تھے جا کے محنت کرو. تو ہماری زندگی بہت ویسی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی عبادت کرنی ہے، مجھے بھی کرنی ہے. محفل زیادہ ہو گئی، ہم تو چاہ رہے تھے اور جلدی ختم ہو جائے. تو میں وہی کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہمارے پاس اللہ کے پاس سے آیا ہے نور، روشنی. جیسے روشنی ہے نا کام دیتی ہے. اگر ساری عمر اندھیرا رہے، رات رہے، کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ دن نہ نکالے اور رات ہی رہے تو کون ہے جو تمہارا دن نکال دے گا؟ تو اجالا جو ہمیں دنیا میں کام آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ آپ کو دین میں بھی کام آتا ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو حدیثیں ہیں اور جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ ہمیں ہر جگہ کام آئے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ قرآن شریف پڑھنے کا ماحول بنائیے. بہت سارے لوگ ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں بھائی 3 دن کو چلو، 5 دن کو چلو، 10 دن کو چلو. کوئی کہتا ہے اتنے دن کو چلو، اتنے دن کو چلو. بے شک چلو، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. پہلا کام یہ ہے. عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی. جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائے، ضرور جائے، لیکن قرآن شریف
اور نماز کا طریقہ اور دین کی تعلیم بھی آنی چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ سکتا، لاؤڈ اسپیکر پہ کہنا بھی نہیں چاہیے اور اچھا بھی نہیں ہے۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب، بہت برا حال ہے۔ میں تو انقلاب اخبار پڑھتا ہوں اور بھی اخبار پڑھتا ہوں، سب خبریں آتی ہیں اس میں، سب طرح کی۔ آج بھی آئی تھی خبر کہ ایک جوڑے کا مندر میں نکاح پڑھایا گیا، آج بھی خبر آئی تھی اخبار میں۔ بہت خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو دین کا پتہ ہی نہیں، لڑکیوں کو بھی نہیں پتہ، لڑکوں کو بھی نہیں پتہ، جو چاہے بہکا لیتا ہے، وہ بہک جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے نوجوانوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، دین سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھائیں گے، اگر آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے گا تو کہیں اس سے بھی برا وقت نہ آ جائے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہمارے اور آپ کے کنٹرول میں ہے، بس میں ہے۔ اگر ہم قرآن شریف کو نہیں پڑھیں گے، نماز کو نہیں پڑھیں گے، دین کو نہیں سیکھیں گے، بچوں کو نہیں سکھائیں گے، کیا پتہ اس سے اور برا وقت آ جائے۔ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ ہمارے دادا حضرت مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پاکستان بنا ہے نا، اس وقت میں یہاں کے امام تھے، اور میرے والد مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے نائب امام تھے، اور انہوں نے اس مسجد کو آباد رکھا۔ اس زمانے میں لوگ آتے تھے، سرکاری لوگ، کہ بھئی حالات خراب ہیں، جان کا خطرہ ہے، وہاں کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں چلے جائیے، ہمایوں مقبرے میں کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو ہمارے دادا حضرت مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے کے لیڈروں نے آ کے کہا، مسلمانوں نے بھی کہا، جو مسلمان لیڈر تھے انہوں نے بھی کہا، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ تھے سارے۔ تو میرے دادا نے یہ فرمایا کہ اگر ہم مسجد کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنی جان بچا لیں گے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ مولانا پھر مسجد کو آباد کرنے کی ہماری ہمت نہیں پڑے گی، کیا پتہ مسجد آباد رہے یا نہ رہے۔ ایک تو یہ خطرہ ہے، جیسے بابری مسجد کا ہوا۔ دوسری ہمارے دادا نے یہ بات فرمائی کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ مظہر اللہ، اپنے گھر کی خدمت میں نے تمہارے سپرد کی تھی، تم اپنی جان بچا کے چلے گئے، میرے گھر کو تم نے کس کے سپرد کر دیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ تو حقیقت یہ ہے، بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ حالات اچھے نہیں تھے، اللہ کرے نہ آئے، ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی حالات خراب ہوں، لیکن آج اللہ کا شکر ہے یہ مسجد آباد ہے آپ سب لوگوں سے۔ ماشاءاللہ تراویح بھی یہاں بہت ہوتی ہے، جمعے کے دن بھی بہت لوگ آتے ہیں۔ آج مسجد میں رونق ہے، وقف بورڈ کی طرف سے کام بھی بہت کافی کرایا جا رہا ہے یہاں پر۔ یہ آپ اگر آج چاہیں گے نا، مسجد فتح پوری جیسی مسجد بنا نہیں سکتے، قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ تو میں وہی کہوں گا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور دین پر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہے، دین اور دنیا کے آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا داری کا راستہ پکڑا، دین کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ ایسے ادھر ادھر سر پھوڑتے رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ آج کا وہی حال ہے۔ آج لوگ پیسہ بڑھانے کے لیے
بیاس کا کام کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، بہت کام، سٹا جوا بہت، شراب بوری والی لاٹری بہت چل رہی، بہت بڑے بڑے نیک لوگ، دیکھنے میں بڑے بڑے نیک لوگ اس میں پڑے ہوئے، اسی لیے آج یہ پریشانی آ رہی ہیں۔ ہم سب لوگ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، شب برات میں دعا کریں، اور رمضان شریف کو بھی عبادت میں گزاریں، جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ حضور کا ہی صدقہ ہے کہ آپ کو یہ مبارک رات ملی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ توبہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آج کی رات میں خاص طور سے نفل پڑھے جاتے ہیں۔ جو میں نے کہا ہے، اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم لوگوں نے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، آپ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، لیکن آج جو نوجوان بھٹک رہے ہیں وہ اس راستے پہ نہیں چل پائیں گے، ان کو اس راستے پر چلانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔